بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور دینی بہنوں، میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 91 اور جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث، جس کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی اور بہت سارے محدثین نے روایت کیا ہے، یہی آیت اور یہی حدیث میں نے پڑھی ہے، اور یہی آج درس کا موضوع اور عنوان ہے کہ الدین النصیحہ. دین اسلام، جو دین اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ خیر خواہی کا نام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کی کیا خوبی ہے؟ تو دین النصیحہ ہے، خیر خواہی. اس دین کی خوبی یہ ہے، اس دین کا ماننے والا، تسلیم کرنے والا کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا. اس دین کا تقاضا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ ہمیشہ خیر خواہ اور ہمدرد ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے حضرت
تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ترمذی، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. اور ایک روایت میں کیا ہے؟ ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ. یہ دیکھیں یہاں لفظ انا کے ساتھ، انا تاکید کے لیے، ان الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ان الدین النصیحہ، اے لوگو ہم جس دین کی طرف تم کو بلا رہے ہیں، یا جو دین اللہ نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے، یہ دین سراپا خیر خواہی کا دین ہے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا ان الدین النصیحہ، لوگو یاد رکھو یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ. جب آپ نے یہ بار بار 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ فرمایا کہ دین نصیحت ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، تو صحابہ کرام نے کہا لمن ہی یا رسول اللہ، لمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دین خیر خواہی کا نام ہے تو کس کے لیے، کس کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کی خیر خواہی کا نام ہے؟ للہ، اللہ کی خیر خواہی، ولکتابہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی، ولرسولہ، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، ولأئمۃ المسلمین، مسلمانوں کا جو پیشوا، قائد اور رہنما، بادشاہ، حاکم ہو، اس کی خیر خواہی. نمبر 5 وعامتہم، تمام لوگوں کی، عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی. یہ خیر خواہی ہے. خیر خواہی کے لیے جو لفظ استعمال ہے وہ نصح ہے. عربی زبان میں یہ 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہے کہا جاتا ہے نصحۃ العسلہ، ایک انسان شہد نکالتا ہے، جب شہد نکالا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری فاضل چیزیں، غیر شہد بھی، چھتے کے بہت سارے ذرات، کبھی شہد کی مکھیاں بھی اسی میں پھنسی رہ جاتی ہیں. شہد نکالتا ہے تو ساری چیزیں آ جاتی ہیں. وہ شہد استعمال کے لائق نہیں رہتا جب تک کہ سارا کچرا اور غلاظت، فضول چیزیں نہ نکال دی جائیں. اس کو پھر کسی کپڑے میں رکھ کر کسی اور چیز میں اس کو اچھی طرح سے دبا کر کے صاف کر لیتے ہیں. صاف کر لیا، بالکل صرف شہد رہ گیا تو عربی میں کہا جاتا ہے نصحۃ العسلہ. نصحۃ العسلہ، ہم نے شہد کو بالکل خالص کر دیا. اب صرف شہد ہے، شہد میں کسی چیز کی ملاوٹ نہیں، خالص بالکل. پہلا معنی کیا ہوا؟ خالص کرنے کے، خلوص کے، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور دوسرا معنی جہاں نصح استعمال ہوتا ہے، ٹیلر کے یہاں کپڑے آپ لے کر کے جائیں، ایک کپڑا آپ کا پہننے کے لائق نہیں ہوتا، ریڈی میڈ نہ ہوتا. ہاں، آپ نے کپڑا خریدا، بہت قیمتی کپڑا آپ نے خریدا، لیکن وہ کپڑا استعمال کے لائق نہیں. آپ ٹیلر کے ہاں لے جائیں،
اب ٹیلر کے یہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کا سائز لیتا ہے اور جسم کا ایک ایک حصہ ناپتا ہے، پھر اسی حساب سے اس کو کینچی سے کاٹتا ہے، کاٹنے کے بعد پھر مشین کی سلائی سے وہ کٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتا ہے، بالکل کاٹ چھانٹ کر کے تیار کر دیتا ہے، تو وہ آپ کے پہننے کے لائق ہوتا ہے۔ پھر آپ کا یہ قمیص، آپ کی یہ ٹوپی بنی، آپ کا یہ ازار، پھر یہ استعمال کے لائق۔ کیا مطلب ہوا؟ مختلف چیز ٹکڑوں کو جوڑ کر کے کام کے لائق بنا دینا۔ دوسرا معنی کیا ہوا؟ نصحت الثوب، ٹیلر جب کپڑا سل کر کاٹ کر کے ناپ کر کے کٹنگ کرے گا، کٹنگ کے بعد سلائی کرے گا، جب آپ کے پہننے کے لائق بنا دے گا تب کیا کہتا ہے ٹیلر؟ نصحت الثوب، ہم نے کپڑے کو سل کر کے آپ کے پہننے کے لائق بنا دیا۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا، پہلا نصحت العسنہ، خالص کر دینا، اور دوسرا معنی نصحت الثوب سے کیا نکلا کہ مختلف چیزوں کو جوڑ کے کام کے لائق بنا دینا۔ شریعت کے اصطلاح میں نصیحت کہتے ہیں اپنے تمام بھائیوں کے لیے خالص ویسے ہو جانا جیسے شہد تمام کچرے سے خالص کر لیا جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لیے آپ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، غش اور دھوکے کا ارادہ نہ ہو، آپ اس کے لیے ویسے ہی خالص ہو جائیں جیسے شہد کو کچرے سے صاف کر لیا گیا۔ ایسے ہی دوسرا معنی بھی کیا نکلا؟ نصحت الثوب، ٹیلر جو کہتا ہے اس قدر ہمارے اندر اخلاص ہو اور بھائیوں کے خیر خواہ بن جائیں کہ آپس میں ایسی الفت محبت پیدا ہو جائے، آپس میں ہم جڑ جائیں کہ بظاہر ہم مختلف نظر آئیں لیکن الفت و محبت میں ہم سب کے سب ایثار، ہمدردی، قربانی میں ایک بن جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمیشہ آپ اپنے بھائیوں کے ہمدرد و خیر خواہ ہوں، کبھی کسی مسلمان بھائی کا آپ برا نہ چاہیں، ہمیشہ اپنے بھائی کا آپ بھلا چاہیں۔ یہ تو ہے اس کا معنی۔ نبی علیہ السلام نے جب بیان فرمایا الدین ان الدین النصیحہ، ان الدین النصیحہ، تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ لمن، کس کی نصیحت، کس کے خیر خواہ ہم بن جائیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے للہ ولکتابہ ورسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامۃ، 5 قسم کے، 5 لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، 5 قسم کے لوگوں کے لیے، 5 چیزوں کے لیے خیر خواہ۔ ان 5 چیزوں کی خیر خواہی کرنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام۔ سب سے پہلے للہ، اللہ کے خیر خواہ بن جائیں۔ اللہ کے خیر خواہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ ہمارے اندر اللہ کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہر وقت جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق، مالک، رازق سب کچھ سمجھنا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک سمجھنا، ہر قسم کے شرک سے بچنا، توحید پر قائم رہنا۔
نمبر 3، اللہ کی وحدانیت، ذات، صفات کے خلاف جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہو اس کا انکار کرنا۔ کیوں؟ جب تک آپ جس سے محبت کر رہے ہیں، جس کے خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے والی چیز کو دفع نہیں کریں گے تب تک پکے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالی کے ذات صفات کا اقرار کرنا، توحید کا اقرار کرنا، وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اور اللہ کے خلاف اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کے خلاف دنیا میں جتنی چیزیں رائج ہوں سب کی تردید کرنا، اور اس کے لیے اپنے جان مال سب کو قربان کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی خیر خواہی۔ اسی طرح سے جب اللہ کی خیر خواہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہترین دین اسلام کی بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اسلام کو ہم پسند کریں، پوری دنیا میں تمام ادیان کو باطل کہتے ہوئے دین اسلامی کو 100% ہم سچا سمجھیں، اسی کو ہم اپنے لیے باعث نجات سمجھیں، اور اسلام کے خلاف جتنے اعتراضات، افواہیں اٹھائی جائیں، سب کی خلاف، سب کی تردید کرنا، اپنے جان، اپنے مال، اپنے قلم، اپنے علم، اپنی صلاحیت سے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کی خیر خواہی۔ پھر آپ نے فرمایا والے کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ دین کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی خیر خواہی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کو اللہ کی کتاب سمجھیں اور اس پر ایمان رکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں۔ وہی سب کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے۔ آپ اس کا پڑھنا سیکھیں، پڑھانا سکھائیں، اپنی اولاد، اپنے اہل وعیال کو اس کی تعلیم دیں، اس کے احکام بتائیں، اس کے آداب بتائیں اور اپنائیں اس کو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خیر خواہی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے رسول کی خیر خواہی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کی خیر خواہی کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، اور اس وقت تک آپ کی خیر خواہی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ازواج مطہرات اور آپ کے گھر والے اہل بیت اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور خیر خواہی کا معاملہ نہ رکھا جائے۔ صحابہ سے جب تک محبت نہ ہو، آپ کے گھر والوں سے جب تک محبت نہ ہو، خیر خواہی مکمل نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ کے خلاف، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف، آپ کی سنتوں کے خلاف دنیا میں جتنے بھی اعتراضات کیے جائیں، جتنی بھی آوازیں اٹھائی جائیں، سب کا منہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کی حمایت میں اپنے جان، مال، وقت، علم، صلاحیت، تمام چیزوں کو قربان کر دی جائے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، آپ سے محبت، اطاعت، آپ پر ایمان، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ، آپ کی سنت،
ان تمام چیزوں سے محبت ہو، حمایت ہو، اور یہ سمجھیں کہ ہاں پوری کائنات میں سب سے اچھا طریقہ اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بہتر طریقہ کائنات میں کسی اور کا نہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کی نجات صرف آپ کی اطاعت و فرما برداری میں۔ نمبر 4، ولی ائمۃ المسلمین، خیر خواہی۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی۔ جب تک خیر خواہ نہیں بنیں گے تب تک دین نہیں آیا آپ کے اندر۔ اب کس کی خیر خواہی؟ نمبر 4، ولی ائمۃ المسلمین۔ ائمۃ المسلمین، ائمہ جمع ہے امام کی، یعنی امام المسلمین۔ امام المسلمین، امام المسلمین کس کو کہتے ہیں؟ امام المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حاکم وقت، بادشاہ، ہمارا ملک کا سربراہ، یہ جو ہیں اللہ نے فرمایا ان کی بھی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ جب تک ان کی خیر خواہی نہیں ہوگی، ان کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہر اچھی بات میں ان کی تائید کرنا، ہر اچھی بات میں ان کی تائید کرنا، ہر ان کا اچھا حکم شریعت کے جو مطابق ہو اس کو قبول کرنا، حتی الامکان ان کی اطاعت کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کے خلاف بلا وجہ آواز نہ اٹھانا، ہمیشہ ان کو اپنے علم سے، اپنے اچھے مشوروں سے نوازنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ ائمۃ المسلمین کی کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ہمیشہ یہ سوچیں کہ ہاں اس کی بھلائی، اس کو اپنے سے، اپنی ذات سے بھلائی پہنچانے کی آپ کوشش کریں، آپ ہمدرد ہو، آپ ان کی حد تک امکان اطاعت کریں۔ اور یہ بڑی تاکید آئی ہے میرے بھائیوں کہ میں وقت اپنا بادشاہ، آپ کا جو سربراہ ہو، اس کی اطاعت، اس کی خیر خواہی، اس کی فرما برداری۔ ذرا دیکھیں کتنا اونچا، کتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، الدین والنصیحہ۔ اے لوگوں، دین خیر خواہی ہی ہے اصل میں۔ اس دین کا سارا تقاضا کیا ہے؟ خیر خواہ بنے۔ کس کے خیر خواہ؟ اللہ کے، کتاب کے، رسول کے، اور اپنے مسلمانوں کے امیر اور امام اور خلیفہ کے، جو آپ کا حاکم ہو اس کے خیر خواہ بنے۔ یہ بہت تاکید آئی حدیث کے اندر، اللہ اکبر۔ امام بخاری، امام مسلم اور بہت سارے محدثین، اللہ اکبر، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بہت سارے مقامات پر نقل کیا۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس بات پر بیعت کیا۔ کس بات پر؟ کہ شہادت یعنی اللہ کے وحدانیت پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور کس پر بیعت کیا؟ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ واقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر۔ توحید و رسالت کے بعد کس پر بیعت کیا؟ اقامت صلاح پر۔ اور وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کے پابند، زکوٰۃ ادا کرنے پر۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ پر بیعت کیا، اور اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پر بیعت کیا، وہ اقام الصلاۃ، 5 وقتہ نماز
کی پابندی کرنے پر بیعت کیا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے پر بیعت کیا، یہ ارکان میں سے ہیں، ارکان اسلام میں سے، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اور ہم نے کس پر بیعت کیا؟ اپنے حاکم اور اپنے سربراہ اور قائد جو ہیں ان کے بات سننے اور ان کی اطاعت کرنے پر ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کی۔ اللہ اکبر! شہادتین توحید و رسالت، غور کریں، توحید و رسالت، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ اللہ کے رسول نے کس چیز پر بیعت لیا؟ اپنے خلیفہ، اپنے قائد، اپنے حاکم کے اطاعت و فرما برداری پر۔ اس سے ذرا سوچیں، اللہ کے رسول نے ارکان کے ساتھ، ارکان اسلام کے ساتھ کس کو جوڑا ہے؟ امیر المومنین، خلیفہ، حاکم وقت کی اطاعت و فرما برداری، باقاعدہ آپ نے اس پر بیعت لیا۔ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ اور کس پر بیعت کیا؟ کہ ہر مسلمان کے ہم ہمدرد ہوں گے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، ہم کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی بدخواہی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے جو بیعت لی اس کے اندر اللہ ہم سب کو پابندی کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم نے کہا جو حاکم ہوتا ہے ہمارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، سوائے بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً تمام محدثین نے حدیث نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارباد بن ساریہ، حدیث کے راوی ہیں ارباد بن ساریہ، ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز فجر ادا کرائی، اور نماز فجر ادا کرانے کے بعد قام، آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ایسا زبردست خطبہ آپ نے دیا، اس دن ایسا آپ نے خطاب کیا کہ ذرفت منہ العیون ووجلت منہ القلوب، ہم میں سے ہر انسان کا دل دہل گیا اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ہر آدمی رونے لگا۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کأنہا موعدۃ تو مودعین، معلوم پڑ رہا ہے کہ آپ الوداعی خطاب آج کر رہے ہیں، ایسا زبردست خطاب، آپ ہمیں وہ کچھ وصیت کریں۔ صحابہ کرام نے کہا آپ ہمیں کچھ وصیت کریں، تو نبی علیہ السلام نے وصیت کیا، اللہ اکبر، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں تقوی اللہ کی۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ اپنے اندر تقوی اللہ پیدا کرو، اور دوسری وصیت والسمع والطاعت، جو تم پر بادشاہ اور حاکم مسلط مقرر کیا گیا ہو اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنا، اس کی باتوں کو سننا۔ آپ سوچیں، یہاں تقوی اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کس کی وصیت کر رہے ہیں؟ حاکم وقت، خلیفہ اور بادشاہ کی اطاعت و فرما برداری کی۔ کیوں؟ اللہ اکبر! اہل علم کہتے ہیں کہ تقوی اللہ اور حاکم وقت کی سمع اور اطاعت، یہ دونوں ایسی نیکیاں ہیں، یاد رکھیں، یہ دونوں ایسی نیکیاں ہیں کہ جس سے انسان کا دین بھی درست اور دنیا بھی، آدمی کی آخرت بھی سنور جاتی ہے اور آدمی کی دنیا بھی چمک جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ تقوی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تقوی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا وہ کرو، جس سے منع کر دیا بعد آ جاؤ۔ پورا دین یہی ہے بھائی، جو التقوی اختیار کرے گا اس کا دین بالکل درست ہوگا، اس کا اور اللہ کا معاملہ بالکل
صحیح ہوگا اور آخرت اس کی بن گئی. کیوں بھائی؟ جس کے اندر تقوی آیا وہ متقی بنا. واللہ یحب المتقین، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ متقین سے. اور جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین. ساری کامیابی حاصل ہے. اور دوسری وصیت کیا تھی تقوی اللہ کے ساتھ؟ والسمع والطاعت. سمع و طاعت یعنی اپنے حاکم وقت کی بات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس سے آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا دین محفوظ رہے گا. آپ کا ملک امن و امان میں رہے گا، خوف حراست میں نہیں رہے گا. یہ آپ اس طرح سے آپ دنیا کے اندر بھی سکون سے رہیں گے، دین بھی اور آپ کی دنیا بھی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ اپنے زندگی کے اندر، اپنی حیات مبارکہ میں آپ گاہے بگاہے خاص خاص مواقع پر اپنی امت کو، اپنے حکمراں اور اپنے قائد، اپنے خلیفہ اور اپنے ائمہ اماموں پیشواؤں کی سمع و اطاعت، فرما برداری اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے کا حکم برابر دیتے رہے. دو ایک حدیثیں. اب امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع، آپ حضرات جانتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع کتنا اہم موقع تھا، کتنا اہم موقع. یعنی سمجھیں کہ اس زمانے میں کہا تھا عالمی کانفرنس اللہ کے رسول کے ساتھ تھی. اللہ یہی کہہ سکتے ہیں بھائی، جہاں جہاں مسلمان تھے چاروں طرف سے آ گئے تھے. اتنے لوگ آ گئے تھے کہ آپ نیچے کھڑے ہو جائیں تو لوگ نظر نہیں آتے رہے. اسی لیے آپ کو خطاب کرنا ہوتا تو آپ اونٹنی پر سوار ہوتے. اللہ اکبر. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ سنن ترمذی، ابن حبان، حاکم اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ ربکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. دیکھیں کس کا حکم دیا گیا؟ تقوی اللہ کا. وصلوا خمسکم، اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے رہنا. وصوموا شہرکم، اور رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا، پابندی سے رکھنا. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہنا. یہ سب ارکان خمسہ ہی ہے نا، ارکان. اتقوا اللہ ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرتے رہنا. وصلوا خمسکم، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا. وصوموا شہرکم، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے رہنا. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرَكُمْ، اور اپنے پیشواؤں اور امیروں حکمرانوں کی اطاعت کرتے رہنا. اللہ اکبر. اتنی تاکید، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ملے گا تم کو؟ یاد رہا، غور کرو. تقوی اللہ، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور صوم رمضان کے ساتھ اللہ کے رسول کس کی تاکید کر رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، جو تمہارا امیر حاکم ہو اس کی تم اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا، اس کی اطاعت کرنا. اگر تم نے یہ سارے اعمال کر لیے تو تمہیں کیا ملے گا؟ تدخلوا جنت ربکم، تو قیامت کے دن اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ کہاں کا خطبہ ہے میرے بھائیوں؟ حجۃ الوداع کا. اللہ اکبر. اور ذرا سنو،
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، ذرا اس کو غور سے سنیں کتنی فضیلت ہے۔ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جس انسان نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کیا کہ توحید کا عقیدہ ہے، اس نے کسی کو شریک نہیں کیا، وَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طِيبَةً بِهَا نَفْسَهُ مُحْتَسِبًا، اور خوش دلی سے اجر و ثواب کے ارادے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا، ٹھیک ہے نا، وَسَمِعَ وَأَطَاعَ، اور اپنے حاکم وقت کی بات کو سنا اور ان کی اطاعت کیا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اللہ نے اس کی اس نیکیوں کا بدلہ جنت تیار کر رکھا ہے۔ میری بھائیو، نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کی۔ اور ذرا سنو، امام خلال رحمت اللہ علیہ نے بڑی، اور امام طبرانی نے مزید ایک روایت نقل کی ہے جو سننے کے لائق ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر پیش آنے والے حالات کا حل اللہ نے کتاب و سنت میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے جو حالات ہوں گے، اگر ہم حالات کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں حل کریں گے، باہر کے مشورے سے اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہیں گے تو تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یاد رکھو، جو بھی ہماری اپنی مشکلات ہوں گی، ہمیں اس کو کہاں حل کرنا ہے؟ کس سے؟ کتاب و سنت سے۔ ہم جوش میں، تعصب میں، کبھی کچھ لالچ میں، غیروں کے ورگلانے پر اگر ہم اپنا مسئلہ حل کرنے لگیں گے روڈ پر آ کر کے، تو اس سے ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے۔ قرآن نے کیا حل پیش کیا ہے، نبی نے کیا بتایا، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ، یہ دو کتابوں کی روایت ہے۔ امام خلال رحمت اللہ علیہ نے کتاب الامامہ میں، امارہ میں، اور امام طبرانی نے اپنے موجم کبیر کے اندر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھائی، ٹھیک ہے نا۔ عشاء کی نماز میں آپ نے، عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا احشدوا فإن لي إليكم حاجہ، اے لوگو صبح تم سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ چونکہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حکم دیا؟ نماز عشاء مکمل پڑھا کر کے فارغ ہوئے، آپ مصلی ہی پر تھے، سلام پھیرتے فرمایا احشدوا فإن لي إليكم حاجہ، اے نمازیو جا کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، ہمیں تم لوگوں سے ضروری باتیں کرنی ہے۔ لوگ چلے گئے، اور رات میں جانے کے بعد جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، کیا ضروری بات کرنی ہے، بڑے فکر میں ہیں، تو لوگوں نے تہے گھوم گھوم کر کے سب کو اطلاع دی، اور نبی علیہ السلام نے نماز فجر ادا کرائی۔ نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا حل حشدتم کما امرتکم، حل حشدتم کما امرتکم، کیا تم لوگوں نے تمام ساتھیوں کو، کیا تم تمام لوگوں کو جمع کر لیا؟ تم لوگوں نے کیا تم لوگوں نے سب کو اکٹھا کر لیا جیسے کہ میں نے حکم دیا تھا؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، یقیناً ہم لوگوں نے رات میں جا کر کے سب کو اطلاع کر دی ہے، اور اکثر لوگ آ گئے ہیں، مسجد کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا 3 مرتبہ فرمایا. پھر آپ نے پوچھا حل عقلتم تم نے سمجھ لیا نماز توحید کتنی ضروری چیز ہے سمجھ گئے؟ صحابہ کرام نے کہا نعم یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرتے رہو اور برابر زکات دیتے رہو، نہ کبھی نماز میں کوتاہی کرنا اور نہ کبھی زکات ادا کرنے میں لاپرواہی کرنا. 3 مرتبہ فرمایا. پھر آپ نے پوچھا حل عقلتم کیا تم لوگوں نے سمجھ لیا؟ عقل میں بات آ گئی. ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا ہمیشہ اپنے سربراہوں اور اپنے امیروں اور حکمرانوں کی بات کو سننا، ان کی اطاعت کرنا 3 مرتبہ فرمایا. پھر آپ نے پوچھا حل عقلتم بات سمجھ میں آ گئی، عقل میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ 3 مرتبہ آپ نے پوچھا. ہم لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آپ نے عشاء کے بعد اعلان کیا بھائی سب لوگوں کو اکٹھا کرو ہمیں بہت ضروری بات کرنی ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا شاید کوئی آج فجر میں اللہ شروع کرے گے تو اب ظہر تک خوب طول طویل لمبی باتیں کرے گے بڑی اہم ہے جو آج تک آپ نے نہیں کیا ہوگا، اور یہی چند باتیں ختم کر کے آپ نے چھوڑ دیا. بس 3 باتیں. ایک اللہ کی عبادت کرو، روزے نماز کی پابندی کرو، واسمعوا واطیعوا اور اپنے سرداروں اپنے حکمرانوں اور بڑوں خلیفہ اور اماموں کی کیا کرو؟ بات سنو اطاعت کرو. کہتے ہیں اللہ رسول تو خاموش ہو گئے. اب میں نے غور کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں آخر میں اس نتیجے پہنچا فَإِذَا أَجْمَعَ لَنَا الْأَمْرَ كُلَّهُ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے کھول کر کے رکھ دیا. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طویل حدیث ہے لیکن ہم ادھر طویل پوری حدیث نہیں بیان کرنا چاہتے، مختصر ہی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری اس امتی کو تر و تازہ ہرا بھرا رکھے، خوش رکھے جو میری بات سنتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر غیروں کو پہنچا دیتا ہے تاکہ غیر بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. پھر ہو سکتا آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے جس کو تم پہنچا رہے ہو وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہ زیادہ اس حدیث سے فائدہ اٹھائے. آپ نے بہت ساری باتیں بیان کی. پھر آپ نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر مسلمان کا دل کبھی کوتاہی نہیں کرتا. 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مومن کا دل جن 3 چیزوں سے کبھی اختلاف نہیں کرتا. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 اخلاص العمل للہ. مومن اگر سچا مومن ہے تو اس کا دل ہمیشہ جو بھی نیک کام وہ کرتا ہے اس کا دل صرف اللہ کے لیے راضی ہوتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ مناصحۃ اولاۃ الامر. ایک سچا مومن کبھی اپنے حکمرانوں کی خیر خواہی میں کوتاہی نہیں کرتا. اپنا جو امیر اور حاکم ہوگا کبھی اس کو فائدہ پہنچانے اس کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کوتاہی نہیں کرتا. ہمیشہ مومن کا دل اپنے سربراہ اپنے حکمرانوں سے محبت کرتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے اور ہمیشہ ان کی خیر خواہی کرتا ہے. نمبر 3 ولزوم الجماعت. کبھی اپنی جماعت کو نہیں چھوڑتا. یہ 3 چیزیں ہیں. اللہ اکبر.
جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، طبرانی وغیرہ، جبیر بن مطعم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے مسجد خیف میں، اب مسجد خیف کہاں ہے؟ منی میں، منی کی جو بڑی مسجد اس کا نام مسجد خیف، مسجد خیف میں نبی علیہ السلام کو ہم نے خطاب کرتے ہوئے سنا۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ خوش رکھے، ہرا بھرا رکھے میرے اس امتی کو جو میری بات کو سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جو لوگ نہیں سنے ہیں میری سنی ہوئی بات کو ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ سنانے والے سے زیادہ وہ علم حدیث سے فائدہ اٹھائے جس کو سنایا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن، تین قسم کی چیزیں ہیں، ایک مومن کا دل کبھی ان کے وفاداری میں کوتاہی نہیں کرتا۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں، دوسرا اپنے بڑوں اور حکمرانوں ائمۃ المسلمین جو ہیں ان کی خیر خواہی میں، نمبر 3 ولزوم جماعتہم، اور اپنے ان کی جماعت جو ہوتی ہے، جماعت المسلمین جو اپنے مسلمان برادری ہوتی ہے، ان سے کبھی وہ علیحدگی نہیں اختیار کرتا۔ یہ بہت ساری حدیثیں ہیں، ہم نے یہ چند حدیثیں نقل کی ہیں جس میں بات آئی ہے کس کی؟ اپنے سربراہ، اپنے حکمراں، اپنے امیر، اپنے خلیفہ جو ہمارے مسلمان ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک بات ہے اور بتائیے، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں اور وقت کا بڑا تقاضا ہے کہ ان احادیث کو دیکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ نے تاکید کیا، دیکھو اپنے بڑوں کی بات سنو، اطاعت کرو، پھر یاد رکھو ہمارے بعد تم پر ایسے لوگ مسلط ہوں گے، ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو تعرفونہا وتنکرونہا، ان کی بہت باتیں اچھی ہوں گی اور بہت باتیں کیا ہوں گی؟ بری ہوں گی۔ بہت سارے فیصلے جائز ہوں گے، بہت سارے فیصلے کیا ہوں گے؟ ناجائز ہوں گے۔ صحابہ نے کہا اچھا، تو اس کا مطلب پھر ہم لوگ کھڑے ہو جائیں تلوار لے کر کے، روڈ پر آ جائیں گے، اس کے توڑ کر کے اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیں گے، پھر اپنے پسند کا ایک خلیفہ ہم لوگ بنا دیں گے؟ اللہ رسول ہی چاہیے نا۔ کیوں؟ ہم کو وہ چاہیے جو 100% اچھی بات کہے، اور آپ بتا رہے ہیں ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح بھی باتیں کہیں گے اور غلط، تو اس کا علاج یہی ہے افلا ننازع، ہم لوگ کھڑے ہو کر کے اسے ہٹا دیں، بھگا دیں۔ اللہ رسول فرمایا نہیں، اللہ اکبر، جب تک کلی طور پر کافر ہندو نہ بن جائے تب تک اس کو اس سے چھیننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ نماز ہے، نماز قائم کر رہا ہے ملک کے اندر، لوگوں نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے، لوگوں کے لیے دین کی اجازتیں دے رہا ہے، اگر وہ برائی سینکڑوں چیزیں وہ غلط کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا اور اس کے خلاف اس کی بغاوت نہیں کرنا، اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو جانا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام علماء، تمام اہل علم، قرآن، حدیث، صحابہ، تابعین، چاروں امام، مجتہدین، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بتا رہے ہیں، اتفاقی مسئلہ سب کا۔ سوال ہے کہ ایسا کیوں، اس کے خلاف کیوں نہ کھڑے ہو جائیں؟ تو اللہ کیوں نہ کھڑے ہو جائیں؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جتنا اس سے اگر تمہاری قوم کو تمہیں کچھ نقصان پہنچ رہا ہے، اگر تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو۔ اور تجربہ کر لیں، آپ تجربہ کر لیں،
اللہ کے رسول نے کس قدر ہمیں نصیحت کی تھی. کھڑے تو ہو جاؤ گے لیکن میں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کی آدمی گھس کر کے ہمارے گھر بھی ہم کو مارے جبھی تو اللہ اس وقت بھی کھڑے نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا صبر کر لینا تمہیں ثواب ملے گا لیکن جو شر ہے اس سے بڑے شر سے تم بچ جاؤ گے. ایک دوسری حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے دیکھو گے وہ تم کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ترجیح دے گا تم پر اور تم سے زیادہ دوسروں کو چاہے گا. اللہ اکبر. اور تم پر ظلم بھی کرے گا. اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کتنی پیاری بات. آپ نے فرمایا دیکھو اس وقت اگر تمہیں مار دیں تو صبر کر لینا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, تمہیں صبر کا اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر صرف تم پر ظلم کیا اور تم کھڑے ہو جاؤ گے اور دو چار کو او لے کر کے تو ہو سکتا ہے وہ آدھے ملک کو بمباری کر کے تباہ کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ ایک دو کو تکلیف اگر صبر کر لیں تو پورا ملک محفوظ رہے گا. اور ایک دن تم نہیں جھٹاؤ گے تو ملک الموت تو آ کر کے اس کو کہ ملک الموت بھی چھوڑیں گے. بھائی ملک الموت تو نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. اگر آپ غور کریں گے تو جو بھی ہم پر حاکم ہوگا اس کی 3 شکلیں ہوگی. یاد رکھو اللہ کے رسول نے تینوں کو حل کیا ہے. کتنی شکلیں؟ 3. نمبر 1 وہ اگر کتاب و سنت کی ایک شکل تو یہ ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم کرے گا, حکومت کرے گا اور کتاب و سنت کی دعوت دے گا اور اپنے ملک میں کتاب و سنت کو رائج کرے گا. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب کتاب و سنت کی وہ شریعت کے مطابق دعوت دے تو اس کی ہر بات جو کتاب و سنت اور شریعت کے مطابق ہوگی اس کی اتباع کرنا تم پر فرض ہے, مخالفت جائز نہیں. نمبر 2 وہ ملک کو چلانے کے لیے ممکن ہے کچھ ایسے قانون پاس کرے کہ آپ کو تکلیف تو ہو رہی ہے, آپ کو نقصان ہو رہا ہے, لیکن بہرحال بظاہر کتاب و سنت کے کسی نص سے اس کا حکم ٹکرا نہیں رہا ہے. روڈ پر پاس کر دیا, روڈ پر کوئی قانون پاس کر دیا بھئی یہاں گاڑی کھڑو گے تو 25 روپے مخالفہ, سگنل توڑو گے تو اتنا مخالفہ. اللہ اکبر. اگر ملکیت آگے لیٹ ہو گئی تو اس پر اتنا غرامہ. یہ ایسا حکم ہے تو دنیاوی حکم لیکن کتاب و سنت سے ٹکرا نہیں رہا ہے. یہ ایک نظام کو سدھارنے کے لیے ان کی نیتیں کچھ بھی ہوں لیکن بظاہر کیا ہے نظام کو درست کرنے کے لیے. تو ایسے ان کے قوانین جو اسلام سے ٹکرا نہ رہے ہو, کفر و شرک نہ ہو, ان کی اس بات کا ماننا بھی ضروری ہے. کیوں؟ قرآن پاک سورۃ النساء یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے حاکم ہو ان کی بھی اطاعت کرو. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. نمبر 3 تیسری شکل کیا ہوگی؟ وہ شریعت کے خلاف حکم دے. کس کے خلاف؟ شریعت کے خلاف حکم دے. وہ شریعت کے خلاف قانون پاس کریں. تب کیا اللہ رسول نے فرمایا کہ شریعت کے خلاف. پھر صحابہ نے کہا اچھا اس کا مطلب کہ جب شریعت کے خلاف کوئی حکم اعلان کرے گا تو ہم کھڑے ہو جائیں اس کو اور جا کر اس کی گردن مارے یا پکڑ کے چوراہے پر لائیں اس کو سولی پر لٹکائیں. ہاں اللہ رسول نے خبردار نہیں ایسا نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایسا نہیں کرنا. پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ رسول نے فرمایا اب تمہارے لیے 2 شکلیں ہیں. اللہ وما ارسلناک الا رحمتاً. دیکھا کتنا بہترین حل موجود ہے کتاب و سنت کے اندر. ہم لوگ جوش میں زیادہ ہوش کھو جاتے ہیں اور ہم کسی چیز کے مستقبل کے انجام پر غور نہیں کرتے. کیوں؟ سیاست غالب آ جاتی ہے, کرسی کی محبت غالب آ جاتی ہے. آپ کو اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہے, آپ کو موقع ملا پورا انتقام لے, لیکن یہ نہیں سوچتے
ہم اپنا انتقام لے کر کے اپنے دل کو تو ٹھنڈا کر لیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی۔ اگر کچھ نہیں ہوگا تو کسی غیر قوم کے ملک کو ہمارے اوپر انجام کو سوچو پہلے، جوش میں نہیں ہے، ایک معاملہ نہیں ہے، اس پر غور کرو۔ اللہ کے رسول نے جو ہدایت دی، اگر اس شریعت کے خلاف کوئی بات کہے تب یا رسول اللہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے ہم اور اس کو سیدھا کریں گے، اس کو گرفتار کریں گے، سولی پر لٹکائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اب دو شکلیں تمہارے سامنے۔ اللہ اکبر۔ پہلی شکل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے تو تم پہنچ جاؤ۔ کیا کرو؟ جاؤ اس کے پاس، اس سے ملو اور اس کو نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ اور اس کو بتاؤ کہ ہاں یہ چیز کیا ہے، غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ آپ اس کو بتائیں اور آپ اس سے مل کر کے یا اس کو کسی بھی صورت سے پہنچا کر کے، ممکن ہے کہ جو قانون پاس کیا ہو سکتا ہے اس کے پاس علم ہی نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام۔ ایسے بہت سارے حادثے۔ ہاں، میں نے ابھی مغرب میں بتایا، نظام حیدرآباد 23 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 23۔ ہاں، اور جتنے درباری مولوی تھے سب حضور حضور۔ ایک اہل حدیث عالم آئے، پہلی مرتبہ وہاں پہنچے، مولانا ولایت علی صادق پوری پٹنہ کے رہنے والے پہنچ گئے وہاں۔ وہ آتے تو انہیں کی تقریر ہوئی، تقریر بڑی مزیدار تھی، بہت لوگوں نے اچھا سنا، کیوں زندگی میں پہلی مرتبہ قال اللہ وقال رسول سنا۔ تو یہ سکندرآباد بازو میں ایک ڈسٹرکٹ ہے، بڑا زبردست عالم آیا، بڑی پیاری تقریر کی۔ حضور نظام نے کہا اس کو دربار میں لاؤ، ہمارے دربار میں تقریر کراؤ۔ دوسرے دن دعوت دی گئی، پہنچ گئے تو درباری مولویوں نے کہا کہ مولانا تقریر ذرا سنبھل کی کہ حضور نظام صرف جنت کی حوروں کی صفت سننا چاہتے ہیں، کوئی اور چیز پسند نہیں کرتے۔ ان کو صرف کیا سنا رہا؟ جنت کی حوریں۔ ارے ان کو جنت جہنم کچھ نہیں بتا رہا، حضور نظام بہت نازک مزاج ہیں، بس جنت کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے جاؤ۔ مولانا کو کسی نے بتا دیا کہ 23 بیوی ایک ساتھ میں اس کے پاس ہے۔ مولانا گئے، قرآنی آیات پڑھے، آخرت، اور پھر آ کر کے حلال حرام۔ اب نظام رونے لگا تقریر سن کر کے۔ ارے عذاب قبر کو سن کے کون نہیں؟ مرنے کے بعد یہ محل، یہ کرسی چھوڑ کر کے وہاں قبر میں جانا ہے جہاں اس سے پہلے تمہارے باپ دادا اور سب کے بڑے بڑے لوگ جا چکے ہیں۔ بہرحال پوری باتیں بتائی۔ اللہ اکبر۔ آخر میں لائے کہ اسلام میں 4 عورت سے بیک وقت 4 عورت سے زیادہ شادی جائز نہیں۔ نظام رو پڑا، کہا کہ جتنے درباری مولوی ہیں سب نمک حرام ہیں، آج تک ہم کو بتایا ہی نہیں تھا، ولیمے میں سب یہی پیش بے ایمان تھے۔ دیکھا آپ نے، بیچارہ 23-24 شادی بیوی رکھا ہے، لیکن کیا ہے علم ہے؟ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اہل حدیث عالم آ ان کو بتا رہا ہے۔ اسی وقت طلاق دیا اور پھر ان کی شادیاں کرائی اور 4 کو اپنے پاس رکھا۔ تو ایک مثال دی، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس نے جو قانون پاس کیا ہو سکتا ہے اس کو علم نہیں ہو۔ آپ بتائیں گے، مشورہ دیں گے، اسلام پیش کریں گے تو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول قبول کر لے تو تم کو بھی ثواب ملا، اس کو بھی پورے ملک کو فائدہ ہوا، اور اگر قبول نہ بھی کیا تو تمہارا جو اپنا فریضہ تھا وہ تم نے اللہ، اور کیا چاہیے بھائی، پورا کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور اگر تمہارے اندر طاقت ہی نہیں اور تم پہنچ کر کے سمجھا نہیں سکتے تو دوسری شکل یہ کہ جو اس نے غلط قانون پاس کیا ہے اس کو دل سے برا سمجھنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ممکن ہے تمہاری دعا سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اگر نہیں ہوگا تو آخر کار ایک دن چھوڑ کر کے اس کو چلا جانا ہے۔ ہم نصیحت خیر خواہ بنیں، سمجھ گئے نا؟ اسلام نے یہ حل رکھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوش سے کام نہ لیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ تب ایک بات ہم بتاتے ہیں، ذرا سوچو کہ آخر اس قسم کے حالات جو لوگ پیدا کرتے ان کا انجام و نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی خیر خواہی ملک کی ترقی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سینکڑوں جانیں جاتی ہیں اور اربوں خربوں، تھوڑی سی دولت نہیں،
کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی اور جائیداد جو ہے تباہ، اور کیوں؟ اسی میں لٹیرے ہوتے ہیں، اور ملک کے وفادار نہیں ہوتے، وہ ذاتی معاملات ہوا کرتے ہیں، اس میں کوئی کرسی کے لالچ میں ہوتا ہے، کوئی ایسا موقع آیا تو لوٹ مار کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اپنا انتقام لینے میں۔ اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں کو ناجائز قرار دیا اور فرمایا کہ السمع والطاعہ۔ میرے بھائی کون ایسا ہے آپ کہیں گے نہیں فلاں کے اندر یہ عیب ہے، فلاں کے اندر یہ عیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب کہنے لگے علی تمہاری حکومت میں خامی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ابو بکر کو دیکھو کیسی حکومت کیے، عمر کو دیکھو کیسے حکومت کیے، عثمان کو ذرا دیکھو، لیکن آپ نے دیکھا کتنی خامی آپ کے اندر ہیں، آپ کیا کرتے ہیں حکومت پر کرسی پہ بیٹھ کر کے، آپ ان چیزوں کو مٹا نہیں سکتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ خوب غور سے سنے، پھر اس کو کہا سنو، اصل میں ابو بکر عمر اور عثمان نے جو حکومت کی تھی تو ان کی رعایا میں ہم جیسے لوگ تھے، ہم جیسے لوگ تھے، اور ہماری باری آئی تو تم جیسے بے ایمان لوگ پیدا ہو گئے۔ تم اگر اس وقت جو مسلمان تھے ویسے بن جاؤ تو آج ہم ابو بکر عمر بن جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ اموی کے پاس لوگ آئے بڑا اعتراض کر رہے ہیں، ارے تمہارے اندر یہ عیب ہے، وہ عیب ہے، وہ عیب ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں یہ کیا۔ کہاں کی تم کو معلوم نہیں؟ وہ لوگ نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نیک امیر بھی ان پر مسلط کرتا تھا۔ تم ذرا اپنے غریبہ میں منہ ڈال کر کے دیکھو، ایک بادشاہ اگر برا ہے تو اس سے 1000 گنا برائی تمہاری پبلک میں موجود ہے، وہ کون ذمہ دار ہے؟ تو میرے بھائی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے کیا کہا ہے؟ السمع والطاعہ، اطاعت فرما برداری، یہاں تک کہ کچھ ظلم بھی ہو تو اللہ رسول نے فرمایا برداشت کر لو۔ کیوں؟ اگر کھڑے ہوگے تو اس کا انجام، اس کا نقصان زیادہ ہوگا بنسبت صبر ضبط سے کام لینے نہیں۔ آپ ان کی ہدایت کی دعا کریں، آپ ان کی خیر خواہی کریں، نہ یہ کہ بھائی جو غیروں کے ورگلانے پر ہم لوگ کرنے لگتے ہیں۔ اسلام بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب و سنت سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ حدیث کے ایک آخری حصہ رہ گیا تھا، 5ویں چیز، اور کس کی خیر خواہی کرنی چاہیے؟ وہ عامتہم، عام مسلمان ہر اعتبار سے خلاصہ ایک کوشش کریں کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی ذات سے ہمیشہ فائدہ ہی پہنچے، ہمدرد ہو، اس کے بدخواہ اور نقصان پہنچانے والے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔